جو درس ہے، آج میری طبیعت میں تھوڑا سا ہونے کی وجہ سے آواز تھوڑا سا بھاری ہوئی ہے، اس کو آپ تھوڑا برداشت کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے خوب استفادہ کرنے کی مجھے بھی اور آپ سب کو اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ تو آج سے انشاءاللہ اسماء و صفات کے حوالے سے بنیادی قواعد انشاءاللہ ہم اس کے آغاز کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے درس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء کے حوالے سے، مبارک ناموں کے حوالے سے، اس کی تعداد وغیرہ کے حوالے سے بھی بحث ہے۔ اس تعداد سے پہلے دو قاعدہ ہے، اس دونوں قاعدوں کو ہم سمجھیں گے، پھر اس کے بعد وہ اسماء حسنہ کی تعداد کے حوالے سے کتنے اسماء ثابت ہیں، اس طرح کے اس بحث میں ہم چلے جائیں گے۔ تو پہلا قاعدہ ہے کہ اسماء اللہ تعالی و صفاتہ توقیفیہ، اللہ رب العزت کے جتنے اسماء حسنہ ہیں، جتنے مبارک نام ہیں، اور اس نام سے ثابت یا ویسے مستقل دلائل سے ثابت جو صفات ہیں، عظیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، یہ اس میں ہمارے اجتہاد کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العزت کا کوئی نام ہم تجویز نہیں کر سکتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی صفت ایک انسان تجویز نہیں کر سکتا، بلکہ یہ ایک قاعدہ ہے، ایک مسلمہ کتاب و سنت سے مستنبط ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ یہ اسماء و صفات توقیفی ہے، یعنی جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک اسماء ثابت ہیں، اور جو صفات، جو عظیم صفات جو ثابت ہیں، اسی پہ اکتفا کرنا، انہی کو سمجھنا، اسی کے تقاضوں کو پورا کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ ہم اپنی طور پر انسانی عقل سے کوئی صفت یا کوئی نام ہم اپنی طرف سے تجویز نہیں کر سکتے۔ جو کتاب اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام ثابت ہیں، اسی کو ماننا، اس میں کمی نہ کرے، جو ثابت ہے اس کا انکار نہ کرے، اس میں کوئی تعویل نہ کرے، اس کو اسی طرح مانے، اور اس میں اضافہ بھی نہ کرے جو ثابت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے جو باب ہے، یہ جو موضوع ہے، اس میں انسانی عقل کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنے عقل سے کام لیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کو اور ان کے صفات کو ہم اپنے عقل سے ادراک نہیں کر سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے بارے میں خاص طور پر، ویسے بھی لا علمی میں بات کرنا بہت بڑا جرم ہے، لا علمی میں ظن اور گمان پر بات کرنا بہت بڑا جرم ہے، ظن پہ بات نہیں ہو سکتی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے ذات کے بارے میں، اللہ کے اسماء کے بارے میں، اللہ کے صفات کے بارے میں کوئی ہم اپنی یعنی عقل سے بات کریں، کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہ ہو، ہم اپنی طور پر بات کریں، اجتہاد کریں، یہ بہت بڑا ایک جرم ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 33 اس میں فرمایا کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ آپ کہہ دیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، میرے رب نے تمام فواحش کو، جو ظاہر ہو یا باطن ہو، اور ہر گناہ کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اس طرح بغی، سرکشی کو، ظلم زیادتی کو، بغیر حق
اسی طرح وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ یا اللہ کے ساتھ شرک کرو جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اسی طرح جو آخری بات ہے جو ہم ابھی آپ کو بتانا چاہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے، اس طرح کی کوئی بات کرے جو تم جانتے نہیں ہے، تمہارے پاس علم نہیں، تم اپنے طور پر اپنی رائے سے اپنے عقل سے اللہ کے بارے میں کوئی بات کرے، اللہ کا کوئی نام، اللہ کا یہ بھی نام ہے، یہ بھی نام ہے، ہم اپنے طور پر تجویز کریں، اپنے عقل سے تجویز کریں، اللہ کی یہ بھی صفت ہے، اس طرح کے صرف تجویز کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر لا علمی میں جہل میں بات ہوگی جو کہ یہ حرام۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اسراء میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 36 میں بھی سختی سے منع فرمایا، لا علمی میں بات اس کی گنجائش ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ جو بھی ہم بات کرتے ہیں اور جو بھی ہم سنتے ہیں ان سب کے بارے میں کل پوچھا جائے گا کس بنیاد پر آپ نے بات کی تھی۔ تو لا علمی میں بات کرنا ویسے بھی حرام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے بات کرنا، اللہ کے ناموں کے اوپر لا علمی میں بات کرنا، بحث کرنا، اللہ کے صفات کے بارے میں بات کرنا، یہ اس کی حرمت بہت زیادہ ہے، سنگین جرم ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے عقل سے کوئی بات کرے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نام تجویز کرے، تو یہ الحاد میں آ جاتا ہے، الحاد میں، انحراف میں آ جاتا ہے، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پر اسماء و صفات میں الحاد سے منع فرمایا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے مبارک نام ہیں، ثابت ہے، اللہ نے خود بتایا ہوا ہے، انہی سے تم پکارو، انہی کے ساتھ تم ذریعے تم عبادت کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان کے طریقوں کو چھوڑ دو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں الحاد سے کام لیتے ہیں، ٹیڑے پنی کے ساتھ کجروی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کے راستے چھوڑ دو۔ ان کجرویوں میں سے، ان الحاد کے راستوں میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے عقل سے اللہ کا کوئی نام تجویز کرے، اللہ کی کوئی صفت تجویز کرے، یہ کجروی کا راستہ ہے، یہ انحراف والوں کا راستہ ہے، منحرفین کا راستہ ہے، جس سے ہمیں دور رہنے کے لیے کہا ہے۔ جو ایسا کرے گا سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو ایسا عمل کرے گا ان کو ان کا بدلہ ملے گا، اس کی وعید بھی ساتھ آئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثابت اسماء کا انکار بھی الحاد ہے، اور غیر ثابت نام جو کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہ ہو اور اس کی کوئی دلیل نہ ہو، صفت ہو یا نام ہو، اس طرح کے نام تجویز کرنا، کوئی نسبت کرنا، یہ بھی کیا ہے، الحاد میں آتا ہے، جو منع ہے، حرام ہے۔ اس لیے واجب یہ ہے کہ ادب یہ ہے کہ ہم جو بھی کتاب و سنت میں جو اللہ کے نام ثابت ہیں اسی پر اکتفا کیا جائے، اسی کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جائے، اور جو صرف ثابت ہے اسی کے مطابق ہم ایمان لائیں۔ امام احمد بن حنبل امام اہل سنہ والجماعہ، اگر مطلق طور پر کہا جائے امام اہل سنہ والجماعہ علی الاطلاق کون ہے؟ امام احمد بن حنبل، جنہوں نے کتاب و سنت کے منہج کو زندہ رکھنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دی۔ فتنہ خلق قرآن، اس طرح کے موقعوں کے اوپر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک پہاڑ تھا، کوئی بھی طاقت اسے حق بات کہنے سے کسی بھی طاقت وہ روک نہ سکی۔ تو اس لیے جو امام احمد بن حنبل خاص طور پر اعتقادی مسائل میں، اسماء و صفات کے مسائل میں بہت ہی مضبوط ایک نام ہے، عظیم ایک نام ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ لا یوصف اللہ الا بما وصف به نفسہ او وصف به رسولہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہی صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو متصف کی جائے گی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کی وہ صفت بیان کی ہے، یا دوسرے نمبر پر آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی صفت بیان کی ہے، جو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے وہ صفت ہوتی ہے، جو بیان کردہ جو صفت ہے وہ ان دونوں کے علاوہ
اور کسی صفت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو متصف نہیں کیا جا سکتا۔ ولا يتجاوز القرآن والحدیث، قرآن اور حدیث سے تجاوز کرنا یہ بالکل حرام ہے، تجاوز نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو بھی ثابت ہے اسی پر اکتفا کرنا یہ کیا ہے، انتہائی ضروری ہے۔ یہ بھی ایک علماء نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں علم رکھنا، پھر اس کے بارے میں آپ اس کے وصف بیان کرنے کے لیے ایک منطقی طور پر تین ہی طریقے ہوتے ہیں۔ آپ کسی چیز کی صفت بیان کرتے ہیں، یا اس کے کوئی نام بتاتے ہیں، اس کا نام یہ ہے، یا اس کی صفت یہ ہے۔ یہ بتانے کے لیے عموماً تین طریقے ہوتے ہیں، تین صورتیں یا تین راستے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جا کے خود اس چیز کو دیکھیں، مشاہدہ کریں۔ میں جا کے دیکھوں کہ اس چیز کو دیکھ لوں، پھر میں بتا سکتا ہوں یہ اس طرح کی چیز تھی، اس کی صفت میں بیان کر سکتا ہوں۔ دنیا میں بھی کوئی چیز آپ دیکھ لیتے ہیں، آپ کے مشاہدہ میں آیا ہے، تو پھر آپ اس کے جو ہے نا وصف بیان کر سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی نے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو نا ہم اپنے طور پر اس میں بھی ہم نہیں آتے کہ ہم بیان کر سکیں، کچھ بیان کر سکیں، یا اس کے کوئی دنیا میں صرف یا وصف بیان کرنے کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس چیز کی کوئی مثیل آپ نے دیکھا ہو۔ وہ چیز تو نہیں دیکھی، لیکن اس کے وہی مشابہ اور کوئی چیز دیکھی ہے، وہ یہ بتائیں یہ اس کی طرح ہے، تو ہم اس کو دیکھ کر اس اصل کی بھی کوئی نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، اس کی مثیل ہے، مشابہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مثیل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا ہے؟ کوئی مثیل نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر اس کی نفی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کوئی مشابہ، کوئی مثیل نہیں ہے۔ تو ہم اس صورت میں بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی صفت بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی کوئی مثیل نہیں ہے۔ اب آخری صورت کیا ہے جو کسی چیز کی وصف بیان کرنے کے لیے؟ آخری طریقہ یہ ہے کہ کوئی اس کو کسی کے بارے میں خود بتا دے کہ میں اس طرح کے ہوں، یا کوئی اس نے کسی کو بتایا کہ میں اس طرح کے ہوں۔ کوئی کسی کو خبر دے، کوئی کسی کو خبر دے، پھر وہ خبر جس کو دیا گیا ہے وہ آگے بتا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں یہ آخری راستہ ہے جو ہمارے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں بتایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات ہے، آپ ہے۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء یہ ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، الملک ہے، القدوس ہے، السلام ہے۔ یہ سارے اسماء بتائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ید ہے، قدرت ہے، عزت ہے، اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، اللہ کی معیت ہے۔ یہ سارے جو صفات ہیں جو خود اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، جو کوئی اپنے بارے میں بتائے یا کوئی کسی کو بتائیں کہ ایک مضبوط ایک راستے کے ذریعے بتائیں، طریقے کے ذریعے بتائیں کہ ان کی جو صفت، اللہ کی صفت کے بارے میں کسی کو بتائیں، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ اپنے بارے میں جاننے والا اللہ تعالیٰ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے بارے میں، اللہ کی ذات، صفات، اسماء و حسنیٰ صفات کے بارے میں اپنے نبی کو بتایا۔ جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اپنے خواہشات سے نہیں فرماتے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو وحی کے ذریعے۔ اس لیے سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ اللہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، خود اللہ کی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اللہ کے رسول ہیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، اور ان رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسماء اور صفات کے بارے میں بتا دیا۔ یہی ہمارا راستہ ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ ہمیں جو ہے نا کسی بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں بحث کرنا بغیر کتاب و سنت کے دلیل کے یہ جائز نہیں ہے۔ اب پہلا قاعدہ ہمیں واضح ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے
اسماء و صفات توقیفی ہے، یعنی اس میں ہم نے اپنے عقل سے اجتہاد سے کام نہیں لینا، جو ثابت ہے اسی پر ایمان لانا ہے، اس میں کمی بیشی نہ کریں اور اس میں زیادتی بھی نہ کریں، اور ان میں جو جتنے ثابت ہیں اسی پر ہم اکتفا کریں اور اسی کے مطابق اسی کو ہم سیکھیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اب اگلا قاعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء کیا کسی تعداد میں محصور ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نا اتنے اسماء ہیں، اتنے نام ہیں، اتنی صفات ہیں، 99 صفت ہیں، صرف 99 اسماء ہیں، یا 1000 نام ہیں؟ کوئی ہم کہہ سکتے ہیں؟ کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ ہاں، یہ ہمارا اگلا موضوع ہے، اگلا قاعدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات بے شمار ہیں، کسی تعداد کے ساتھ وہ محصور نہیں ہے، اس لیے یہ قاعدہ ہے اسماء اللہ تعالیٰ و صفاتہ غیر محصورۃ، بلکہ صرف اسماء کے کہہ رہے، اسماء اللہ تعالیٰ غیر محصورۃ بعدد معین، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، نام ہیں، وہ کسی معین تعداد میں محصور نہیں ہے، بے شمار۔ اس کی جو نا اس قاعدے کی بہت سارے دلائل ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح میں روایت کرتے ہیں 1090 حدیث نمبر ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک دفعہ رات کو میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے بستر سے، آپ میرے بستر میں آپ نہیں تھے، آپ رات کو نکل گئے تھے، چلے گئے تھے، یعنی اب وہ بستر میں نہیں تھے، میں نے تلاش کیا تو حجرے کے کسی کونے میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو میرے ہاتھ جو ہے نا آپ کے پاؤں مبارک کے اوپر ٹچ ہو گیا کہ آپ سجدے میں دونوں پاؤں کو پیچھے سے اٹھا کر سجدے کی حالت میں آپ تھے، اور اس موقع پہ میں بھی اٹھ کھڑی ہو گئی، پھر میں نے وہ آپ کی دعا میں نے سننے کی کوشش کی، تو آپ سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے، سجدے میں آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں آپ کے رضا کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں آپ کی ناراضگی سے، آپ کی معافات، عفو و درگزری، اس کے پناہ پکڑتا ہوں آپ کی سزاؤں سے، اور اعوذ بک منک، آپ سے پناہ مانگتا ہوں آپ کے جو عذاب و عقاب سے، لا احصی ثناء علیک، میں آپ کا جو حمد و ثنا گن کر شمار نہیں کر سکتا ہوں، آپ کے میں حمد و ثنا شمار نہیں کر سکتا ہوں، جس طرح آپ نے اپنے آپ کی تعریف کی ہے اس طرح میں شمار کر کے گن نہیں سکتا ہوں، شمار نہیں کر سکتا۔ یہاں سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حمد و ثنا کے کلمات، سب سے بہترین حمد و ثنا کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہے، اللہ کے اسماء سے اللہ کی ثنا اور حمد ہوتی ہے، کیونکہ وہ بے شمار ہے، اللہ کے اسماء بے شمار ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ اپنے رب کے بارے میں جاننے والا، اس مخلوق میں سب سے زیادہ جاننے والا، انی اعلمکم باللہ، سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں اس کائنات میں علم رکھنے والا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے یہ اعتراف کیا کہ اللہم لا احصی ثناء علیک، میں آپ کے ثنا کو شمار نہیں کر سکتا، یعنی چونکہ اللہ کے اسماء حسنہ بے شمار ہے، اس کو اگر تمام اسماء حسنہ کو اللہ کے نبی شمار کرتے تو وہ تو ثنا بھی شمار ہو، ثنا اور حمد بھی شمار ہو جاتے، لیکن وہ چونکہ اسماء بے شمار ہے اس لیے ثنا بھی کبھی شمار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جو حدیث شفاعہ ہے، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولین و آخرین کے لیے سفارش کریں گے۔ سب سے پہلے لوگ سارے لوگ یعنی حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر نوح کے پاس جائیں گے، پھر حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، پھر وہ
حضرت موسیٰ کے بعد، پھر حضرت عیسیٰ کے بعد، پھر آخری ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. پھر آپ جو ہے نا اس شفاعت عظمیٰ کے لیے تیار ہوں گے، مقام محمود پہ گریں گے، دعا کریں گے. اور اس دعا میں اللہ کے نبی نے اس وقت کی دعا کے بارے میں فرمایا کہ ثم یفتح اللہ علیہ من محامدہ وحسن الثناء علیہ شیئا لم یفتحہ علی احد قبلی. مجھے مقام محمود پہ اس طرح کی تعریفی کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے دل میں ڈال دیں گے، تعریفی کلمات جو کبھی بھی کسی انسان کے دل میں اللہ نے وہ تعریفی کلمات نہ ڈالی ہو، اس وقت اللہ ڈالیں گے مقام محمود پہ جب آپ سجدے میں جائیں گے. وہ مقام محمود پہ سجدے کے بارے میں بعض روایت میں وہ ایک جمعہ کے برابر، ایک ہفتہ کے برابر آپ سجدے میں گریں گے، سجدے میں دعا کریں گے، اور اس میں وہ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالیں گے، اور ان کلمات کے ذریعے آپ حمد و ثنا اللہ کے بیان کریں گے جو کبھی بھی اس سے پہلے کسی کے دل میں اللہ نے وہ کلمات نہ ڈالی. سب سے حمد و ثنا کے کلمات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اسماء الحسنی ہے. یعنی اس دن جو اللہ تعالیٰ وہ اس کا یعنی کلمات دو اللہ کے نام کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو کبھی کسی کو نہ بتایا. تو ابھی جو کتاب و سنت میں جو موجود ہے وہ تو اللہ کے نبی نے خود بیان فرمایا ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ ابھی مجھے ابھی یاد نہیں ہے، وہ اس وقت اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈال دیں. یعنی تو اس کے مطلب یہ ہوا نا اسماء الحسنی بے شمار. اس سے بھی صریح ایک دلیل اور ایک دلیل ہے. مسند احمد میں وہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دعا سکھائی، ایک دعا بہت عظیم دعا ہے. یہ دعا یاد کرنے والی دعا ہے ایک مسلمان کے لیے. صحیح حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصاب عبدا ہم ولا حزن، کوئی بھی مومن بندہ اس کو کوئی حزن پریشانی لاحق ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھے، یعنی ابھی آنے والی دعا پڑھے. وہ کون سی دعا؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. یہ دعا پڑھے، یہ دعا پڑھے تو پھر اللہ تعالیٰ اذلا اذهب اللہ ہمہ وحزنہ، مگر یہ دعا پڑھے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے سارے غم اور پریشانیاں دور فرمائیں گے، اور وَأَبْدَلَ مَكَانَهُ فَرَحًا، اس کی غمی اور پریشانی کے جگہ پہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے سرور اور مسرت اور خوشیاں نصیب فرمائیں گے. یہ دعا پڑھے گا. اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کے بندے کا بیٹا ہوں، آپ کی بندی لونڈی کا میں بیٹا ہوں، اور ماضٍ فی حکم، آپ کا حکم جو بھی آپ کا فیصلہ ہے میرے اوپر یہ جاری ہوگا، نافذ ہوگا، اور آپ کا قضا اور فیصلہ میرے بارے میں عدل و انصاف پر مبنی ہے. پھر اس کے بعد ہمارے جو محل شاہد ہے اسألک، پھر وہ اللہ کے اسماء الحسنی کے ذریعے دعا کر رہے ہیں. اسألک یا اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، بکل اسم، آپ کے ہر اس نام کے ذریعے مانگتا ہوں، اس کے وسیلے سے مانگتا ہوں، سمیت به نفسک، جو آپ نے اپنے آپ کے لیے تجویز کر دی ہے، آپ نے اپنا نام رکھا ہے، ان تمام ناموں کے ساتھ میں آپ کے سے مانگتا ہوں. او انزلتہ فی کتاب، یا آپ نے ان ناموں کو اپنے کسی ان ناموں کے ذریعے بھی مانگتا ہوں جو آپ نے اپنے کتابوں میں نازل فرمائی ہے. او علمتہ احدا من خلقک، ان ناموں کے ذریعے بھی مانگتا ہوں جس کو آپ نے اپنے مخلوق میں سے بندوں میں سے کسی کو آپ نے سکھایا ہے. او استأثرت به فی علم الغیب عندک، ان ناموں کے ذریعے بھی مانگتا ہوں جو آپ نے کسی کو بتایا نہیں، آپ نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا ہے. ان تمام ناموں کے ذریعے میں مانگتا ہوں، کیا مانگتا ہوں؟ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی. کتنی عظیم دعا ہے. میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ آپ
قرآن عظیم کو، قرآن کو، اور جو اللہ کے کلام ہے، اس کو میرے دل کے لیے بہار بنائیں، میرے دل کے جو روح کا سبب بنائیں، بہار بنائیں۔ وہ نور صدری، میرے دل کے لیے نور بنائیں، روشنی کے سبب بنائیں۔ وہ جلاء حزنی و ذہاب غمی، اس کو میرے جو پریشانیوں کا دور کرنے کا سبب بنائیں، اور میرے اندر جو تکلیف ہے، پریشانیاں ہیں، ان سب کو دور کرنے کا اس قرآن کو سبب بنائیں۔ اس کے ذریعے مجھے آپ ان سب تکلیفوں کو آپ مجھ سے دور کریں، یہ دعا ہے۔ تو اس میں، اس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک تو اسماء حسنہ کے ذریعے سوال کیا، اور اسماء حسنہ کو کتنے تقسیم کیا؟ 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ اور اس حدیث کے آخر میں یہ بھی ہے، جب یہ آپ نے یہ دعا کی ترغیب دلائی کہ جو اس طرح کی دعا کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کے سارے پریشانی دور فرمائیں گے۔ اتنے اس کے فوائد بیان کیا تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ الا نتعلم ہوا، کیا ہم اس کو نہ سیکھیں؟ ہم سیکھ کے پھر یاد کریں گے؟ بلکہ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا بلکہ لائق یہ ہے جو بھی سنے گا اس کو سیکھنا چاہیے، اس دعا کو سیکھنا چاہیے اور اس کے ذریعے دعا کرنی چاہیے۔ تو ہمیں بھی یہ اللہ کے نبی سے فرما رہے ہیں کہ جو سنے گا، آج ہم نے سب نے دعا سنی ہے نا، حدیث سنی ہے، جو بھی یہ دعا سنے اس دعا کو یاد کرنی چاہیے، کتنا عظیم ہے دعا ہے۔ اور اس میں ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی بتایا، جتنے آپ اسماء حسنہ کے ذریعے مانگیں گے، اللہ سے مانگے، اس کی زیادہ اثر ہے، وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اس کی گارنٹی ہے۔ اور جتنے آپ اسماء حسنہ کی گہرائی میں جا کر اور جتنے مبالغے کے ساتھ مانگیں گے اتنا اس کی دعا زیادہ قبول ہوگی۔ اب یہاں اسماء حسنہ کو تقریباً اس کے سارے جوانب کا احاطہ ہوا ہے۔ اب دیکھو حافظ ابن القیم فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آپ کو خود آپ نے نام تجویز کر لی ہے، آپ نے نام بتا دیا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو ظاہر کیا ہے، کسی فرشتے کو یا کسی نبی کو اللہ نے ظاہر کیا، بتا دیا، کسی نبی کو بتا دیا، کتاب میں نہیں، کسی کتاب کے ذریعے نہیں، ایسے ہی اللہ نے کسی نبی کو یا کسی فرشتے کو بتا دیا۔ ایک قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی آسمانی کسی کتاب میں، کتب مقدسہ میں نازل فرمایا، کوئی نام ایسا ہے کسی کتاب میں نازل فرمایا۔ اور تیسری قسم ہے نہ کسی اللہ نے کسی بندے کو بتایا، نہ کسی کتاب میں نازل فرمایا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھا، کسی کو نہیں بتایا۔ ان تمام اسماء حسنہ کے ذریعے مانگنا یہ کیا ہے؟ بہت ہی عظیم اس کے فوائد ہیں۔ اب یہاں سے معلوم ہوا کہ اسماء حسنہ کی کوئی تعداد میں محصور نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسماء حسنہ اتنے ہیں، کیونکہ یہاں جو اس میں تو یہ فرمایا کہ ان اسماء کے ذریعے بھی ہم آپ سے مانگتے ہیں جو آپ نے کسی کو بتایا نہیں ہے، آپ نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہو کہ اسماء حسنہ تو بے شمار ہے، لیکن یہاں یہ ہے، یہ یقین ہونا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے اسماء حسنہ کے بارے میں بتایا ہے جس کے ذریعے ہم مانگ سکیں اللہ سے، جس کے ذریعے ہماری عبادت مکمل ہو، جس کے ذریعے ہمیں روحانیت ملے، ہمارے روح کو غذائیت ملے، وہ تو ہمیں بتا دیا ہے، لیکن وہ سارے اسماء حسنہ ہمیں بتایا نہیں، وہ تو اپنے پاس محفوظ ہے۔ بہت سارے اسماء حسنہ اپنے پاس محفوظ ہے، بہت سارے اسماء حسنہ، وہ پچھلے حدیث میں یہ بات آئی نا کہ بہت سارے اسماء حسنہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مقام محمود پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو خصوصی طور پر بتائیں، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام وہاں اللہ کی تعریف کریں گے اور اولین اور آخرین کے لیے سفارش کریں گے اسی وجہ سے۔ تو اسماء حسنہ بے شمار ہے، لیکن ایک حدیث ہے کہ جس حدیث میں، وہ حدیث مشہور ہے، آپ میں سے بھی ہر ایک کو اس کا علم ہو، صحیحین کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام ہیں،
جو ان 99 نام کو شمار کرے وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنتی ہوگا۔ جو ان 99 ناموں کو شمار کرے تو جنت میں جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، جو اس کو شمار کرے گا جنت میں جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ وہ تو اللہ کا نام 99 ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہے یہ غلط ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صرف 99 نام ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو 99 نام شمار کرے گا تو جنت میں جائے گا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ 99 سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ اسی حدیث کے آخر میں بعض طرق میں آیا ہے ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ کے ایک نام الوتر بھی ہے، تو طاق کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نا 99 کو، اس 99 نام کو شمار کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ جو 99 نام ثابت نام خود شمار کر کے کتاب و سنت سے جمع کر کے یاد کرے، اور ان کا ہم ابھی یہ آگے آئے گا، بحث آئے گی کہ وہ اس کو شمار کرنے سے کیا مراد ہے، یہ ابھی بیان ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے یہ مسئلہ ہم سمجھیں کہ جو یہ 99 نام سے مراد صرف اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام مراد نہیں ہے، بلکہ 99 نام سے تو بہت ہے، پہلے بتا دیا، سمجھ میں ہمیں آیا تھا کہ بے شمار ہے، لیکن 99 سے مراد یہ ہے کہ 99 کی فضیلت یہ ہے جو 99 شمار کرے گا ثابت ناموں میں سے وہ جنت میں جائے گا۔ اس کی علماء نے مثال یہ دی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے اپنے پاس 1000 میں نے روپیہ رکھا ہے، مسجد میں صدقہ کرنے کے لیے، مسجد میں چندہ دینے کے لیے میں نے 1000 اپنے جیب میں رکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میں سے کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ ان کے پاس صرف 99 روپے ہی ہے، کیا 1000 روپے ہی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ میں نے اپنے جیب میں 1000 روپے رکھا ہے صدقہ کرنے کے لیے، تو میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ آپ کے پاس صرف 1000 روپے ہی ہے، لیکن وہ 1000 روپے آپ نے رکھا ہے وہ صدقہ کے لیے رکھا ہے۔ اس کا یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے پاس صرف 1000 روپے ہی ہے، وہ تو صدقہ کے لیے آپ نے خاص کیا ہوا ہے نا۔ تو یہاں جو 99 جو بتایا ہے وہ تو اس جو شمار کرے گا اس کے لیے اتنا اجر و ثواب ہے یہ بتایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 سے زیادہ نام نہیں ہے، نام تو بے شمار ہے، لیکن 99 کی فضیلت یہ ہے جو یہ تعداد شمار کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ بات واضح ہے انشاءاللہ۔ تو اس حدیث میں کوئی حصر نہیں ہے، بلکہ اس 99 شمار کرے گا تو اس کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے جو نام جو ہے نا بے شمار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ناموں کے جو نا شمار کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کے بعض علماء نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو شمار سے مراد کو یاد کرنا، شمار سے مراد کیا ہے؟ یاد کرنا۔ لیکن اور دوسرے علماء نے اس کی مزید تشریح کی ہے، صرف یاد کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ یاد میں یہ بھی آ جاتا ہے اس کے معنی کو وہ سمجھے، ان 99 اسماء کے معنی کے اوپر غور کریں، پھر ان 99 اسماء کے معنی کے اوپر غور کر کے اس کے تقاضوں کو بھی پورا کریں، اور 99 اسماء کے معنی اور فقہ کو بھی سمجھیں اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کریں، اور ان 99 اسماء کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اپنی زندگی کو اسی کے مطابق لگائیں۔ اگر ان کے ایک ایک نام کے اوپر غور کریں، اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ الحکیم ہے، حکیم ذات ہے، اللہ کی کوئی بھی قول اور فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی اللہ کا فیصلہ ہے اس کو مانیں، سب کو مانیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی کسی بھی فیصلے میں فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے، جو بھی جس طرح کی بھی ہو ہمیں ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اگر اس پر ہمیں یقین آ جائے، السمیع ہے، بہت زیادہ خوب سننے والے ہیں، تو ہم اپنی ہر بات کو تول کر بولیں کہ یا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں تو یہ بات تو نہیں ہو رہی، اللہ دیکھ رہے ہیں، تو ہم اپنے حرکات اور سکنات کو دیکھ لیں، ان کے تقاضوں کو بھی پورا کریں۔ التواب ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، توبہ کی توفیق دینے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں۔ یہ سارے یعنی اس کی بہت بڑا ایک فرق ہے۔ تو آسان سے مراد ایک تو الفاظ کو یاد کرنا بھی ہے،
اس کے معنی کے اوپر غور کرنا، معنی کو سمجھنا اور اس کی گہرائی میں جانا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ سارے کرے گا تو پھر دخل الجنہ ہے۔ اور ابھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ سنن ترمذی میں یہ اسی حدیث کے بعد فوراً اسی حدیث کے اندر ہی ان للہ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100 جو شمار کرے گا، جو اس 99 کو شمار کرے گا جنت میں جائے گا۔ یہ صحیحین میں اتنا ہی ہے، صحیح سند کے ساتھ اتنا ہی ہے، لیکن اس کے بعد ترمذی میں، جامع ترمذی میں اور مستدرک حاکم میں، اسی طرح سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، یعنی یہ ابو ہریرہ کی یہی روایت ہے، اس کے اور 3 اسنادوں کے ساتھ۔ اس کے بعد جو نا اللہ تعالیٰ کے وہ 99 نام بھی شمار کر کے شروع سے آخر تک، واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن، جو ہمارے قرآن مجید کے نسخوں کے آخر میں جو لکھا ہوا ہے نا، وہ 99 نام جو ہے نا اسی حدیث میں ہے۔ اب علماء کے یہاں بحث ہے، کیا یہ 99 نام اسی حدیث کے بعد کیا اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے، یا کسی ایک سلف کے کسی امام نے اس کو اپنی طرف سے تجویز کی ہے، یا قرآن حدیث میں اس نے مطالعہ کر کے اس کو جمع جوڑ دیا ہے، یہ ایک بحث ہے۔ کیا یہ حدیث کے میں مرفوع ہے، اللہ کے نبی نے خود اس حدیث کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے جنت میں جائے گا، پھر اس کے بعد آپ نے 99 نام اس وقت صحابہ کو شمار کر کے بتا دیا تھا، جو ابھی ہمارے پاس وہ حدیث میں موجود ہے، یا یہ حدیث میں وہ اصلاً وہ کسی راوی نے اپنے طور پر انہوں نے اس کو اپنے اجتہاد سے جوڑ کر، کتاب و سنت سے اپنے اجتہاد سے جوڑ کر اس نے تیار کر کے اس کے اندر شامل کر دیا۔ اس میں علماء نے بہت بڑی بحث کی ہے، اور اس میں آپ کے پاس جو الحمدللہ تحقیق کر کے یہ 3 اس کے طرق ہے اسی حدیث ابو ہریرہ، جس کے نام پورے تفصیل کے ساتھ نام ہے، اسماء الحسنہ مکمل ہے، اس کے 3 طریق ہیں، 3 سند ہیں، اسانید ہیں۔ پہلی سند جو ہے وہ ابن ماجہ میں ہے، جو میں اس کے نام بھی موجود ہے اس میں، وہ بھی آخر ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے، لیکن یہ حدیث جو ابن ماجہ میں ہے، حدیث نمبر 3861، جو سنن میں ماجہ کی جو رقم الحدیث ہے 3861، اس میں یہ جو سند ہے نا جس میں پورے نام اس میں موجود ہے، یہ روایت ضعیف روایت ہے۔ اس میں ایک عبد الملک بن محمد الصنعانی ہے، عبد الملک بن محمد الصنعانی ہے، یہ راوی، اس کے بارے میں حافظ ابن حجر وغیرہ کہتے ہیں متفق علی ضعفہ، یہ تو اس کے ضعیف ہونے کے اوپر سب کا اتفاق ہے۔ ابن حجر نے اس کے بارے میں لیین الحدیث کہا ہے، یعنی کمزور راوی ہے، اور ابن حبان وغیرہ نے کہا ہے یہ تو موضوع روایت کرنے والا آدمی ہے، من گھڑت روایت کرنے والا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں یہ بھی ہے، زہیر بن محمد جو اس کا شیخ ہے، وہ بھی اس میں بھی کلام ہے۔ یہ زہیر بن محمد سے اگر اہل شام روایت کرے نا تو وہ ضعیف روایتیں روایت کرتے ہیں اس سے، اور یہ روایت اہل شام کی روایت ہے، یہ روایت، یہ اس کے جو شاگرد ہے وہی جو صنعاء الشام ہے، شامی راوی ہے، اور یہ اس سے روایت کرتا ہے، تو اس میں 2 علت ہے، 2 وجہ ہے، اس وجہ سے یہ روایت جو ہے وہ ابن ماجہ کی روایت ضعیف ہے۔ اور دوسری طریق مستدرک حاکم میں ہے، اور ایک طریق سے ہے، لیکن اس طریق میں عبدالعزیز بن حسین راوی ہے، عبدالعزیز بن حسین، اس کے بارے میں حافظ ابن حجر نے کہا تھا متفق علی ضعفہ، یعنی اس کے ضعیف ہونے کے اوپر تمام محدثین کا اتفاق ہے۔ تو یہ روایت بھی دوسری سند بھی ضعیف ہو گئی۔ اور تیسری سند جس میں جو تمام اسماء الحسنہ موجود ہے، یہ مشہور سند ہے، جو عام لوگوں کو، علماء کو جو بیان کرتے ہیں وہ اسی کو بیان کرتے ہیں، جو ترمذی میں موجود ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے۔ یہ روایت بھی جو ہے نا اس اسماء الحسنہ کے مکمل تفصیل کے ساتھ ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہے الولید بن مسلم الدمشقی، الولید بن مسلم الدمشقی ہے، اس کے بارے میں کہا ہے بہت زیادہ تدلیس کرنے والا راوی ہے،
اور تدلیس التسویہ، ایک تدلیس کی ایک بدترین قسم ہے، وہ کرتا ہے، اس لیے اس کے قول جو معتبر نہیں ہے۔ بلکہ علماء نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو ولید بن مسلم خود نے کچھ شامی مشائخ سے یہ اسماء الحسنہ انہوں نے سیکھا تھا، پھر انہوں نے اس حدیث کے درمیان اس نے خود شامل کیا تھا، اس لیے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اسماء الحسنہ اس کے بعد شروع سے 99 اسماء الحسنہ کا شمار کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ 99 نام کو اسی حدیث کے فوراً ذکر کرنا، اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کرنا، یہ تمام اہل المعرفہ بالحدیث، حدیث کے اوپر جاننے والے محدثین کا بالاتفاق یہ درست نہیں ہے۔ اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس میں صرف یہ ولید بن مسلم کے صرف تفرد نہیں ہے، بلکہ اس میں ان تینوں روایتوں کو دیکھیں نا، وہ تینوں روایتیں ابو ہریرہ سے، تینوں روایتوں میں اختلاف بھی ہے، کچھ میں کچھ اسماء الحسنہ کچھ اور ہے، کچھ میں کچھ اسماء الحسنہ کچھ اور ہے، اس کا مطلب اللہ کے نبی نے تو نہیں فرمایا، کچھ لوگوں کا اپنے اجتہاد ہے، اور اس میں بڑے اضطراب بھی ہے، اور اس میں تدلیس بھی ہے، یہ جو ولید بن مسلم کی تدلیس بھی ہے، اور ادراج کا احتمال بھی ہے، مدرج بھی ہے، یعنی اس میں خود انہوں نے اس کو شامل کیا، داخل کیا۔ تو ان علتوں کی وجہ سے یہ جو ہے ثابت نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم پریشان ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب جو بھی کوئی علماء کتاب و سنت سے 99 اسماء شمار کریں، اس کو بنائیں، اس کی دلیل موجود ہو، تو ہم جو ہے انہی 99 اسماء کو یاد کر کے ہم شمار کر سکتے ہیں۔ باقی جو ابھی ترمذی میں موجود ہے نا، جو اس کو جو مرفوعاً بیان کیا ہے اور وہ ضعیف ہے، اس میں کچھ ناموں کے بارے میں اختلاف ضرور کیا ہے علماء نے، مثلا اس میں الرشید ہے، الرشید کے بارے میں بہت سارے محققین علماء کہتے ہیں کہ الرشید جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے، اس کی واضح دلیل نہیں ہے، ہمیں دلیل چاہیے۔ ہم نے تو پہلے کہا اسماء الحسنہ توقیفی ہے۔ اسی طرح جو نا الستار تو اسے نہیں ہے، ویسے ہمارے مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں الستار، عبد الستار نام رکھتے ہیں، الستار بھی اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے نہیں ہے، اللہ کے اسماء میں سے الستیر ہے، عبد الستیر تو ہو سکتا ہے، عبد الستار نہیں ہو سکتا۔ جب ہم اللہ کے نام کو ثابت نہ کر سکیں تو ہم اس طرح کے نام جو نا اللہ کے لیے تجویز نہیں کرنی چاہیے، اس میں تو احتیاط سے کام ہے۔ یہ ہمارا قاعدہ ہے، ایک تو توقیفی ہے، کتاب و سنت میں اس کی دلیل چاہیے، اور اسی طرح دوسرا قاعدہ جو ہم نے بتایا کہ غیر محصور ہے، لیکن جب ہم کوئی ثابت کرے گا یہ اللہ کا نام ہے، اس کے لیے یا قرآن سے یا حدیث سے ہمیں دلیل چاہیے کہ اللہ نے فلاں آیت میں یہ فرمایا ہے، اللہ نے اپنے نام یہ فرمایا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں حدیث میں، صحیح حدیث میں آپ نے یہ نام ثابت کیا ہے، آپ کے حدیث میں ثابت ہے، یہ ہمیں دلیل ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ اور اب ہم آتے ہیں ان دونوں قاعدوں کے بعد یعنی اسماء الحسنہ کے جو ہے نا تقسیم کی طرف۔ علماء نے ان اسماء الحسنہ کے اوپر بہت بڑا کام کیا ہے اللہ کی توفیق سے، سلف صالحین، محققین علماء، انہوں نے اس کے اوپر بہت ہی عظیم انہوں نے کام کیا ہے۔ ان میں ہم جو ہے اس کی تقسیم کی طرف آتے ہیں، تو تقسیم کی طرف آنے کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمیں اس کے اندر تفقہ حاصل ہوگا، یعنی ان کے ناموں کے اندر اس کے کیا کیا معنی ہیں، کس انداز سے علماء نے ان اسماء الحسنہ کی تقسیم کی ہے، اس کے اندر ہمیں تفقہ حاصل ہوگا۔ علماء نے اس میں مختلف انداز سے تقسیم کیا ہے۔ ایک تقسیم تو یہ ہے ان ناموں کے معنی کو اوپر غور کیا جائے، معنی کے اوپر غور کر کے علماء نے اسماء الحسنہ کی تقسیم کی ہے۔ معنی کے اعتبار سے بعض علماء نے اس کی 4 قسمیں بتائی ہیں، 4 قسمیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ ہم ان اسماء کے جو معنی، یعنی ایک تو یہ قاعدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام ایسا نہیں ہے جس کے اندر صفت نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر صفت نہ ہونا، وہ جامد ہو، اشتقاق نہ ہو، تو پھر وہ اللہ کا حسنہ نہیں ہے، وہ خوبصورت نام نہیں بن سکتی۔ اس لیے اللہ کے ناموں کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے کوئی بھی نام ایسا نہیں ہے جس کے اندر کوئی صفت متضمن نہ ہو، ہر نام کے اندر صفت ہوتی ہے۔ اس صفت کے معنی کے اعتبار سے انہوں نے تقسیم کی ہے۔
صفت کے معنی کے اعتبار سے تقسیم کیے، تو اس میں 4 قسمیں بتائی ہیں۔ ایک قسم بلکہ 5 بن جاتی ہے۔ ایک قسم یہ ہے کہ اللہ کا وہ نام جس کے اندر اللہ کے صفت ذاتی، جس کے اندر کیا ہے، اللہ کے صفت ذاتی کے اوپر وہ نام دلالت کرتا ہے، اس کے اندر صفت ذاتی متضمن ہے، اللہ کے ذات کی صفت ہے، ذاتی صفت۔ ذاتی صفت سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے سے اسی صفت کے ساتھ متصف ہے، وہ اللہ کے مشیت کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو قدیم نام ہے۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے نا الحی، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، زندہ، اللہ تعالیٰ الحی، اللہ تعالیٰ کی جو حیات ہے، کمال حیات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت حیات ثابت ہوتی ہے اس الحی سے، الحی زندہ۔ اس میں اس نام کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت حیات متضمن ہے، اس کے اوپر یہ نام دلالت کرتا ہے۔ اور یہ جو صفت حیات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، ذاتی صفت ہے، یہ فعلی صفت نہیں ہے۔ اسی طرح العلیم، اللہ تعالیٰ کا خوب جاننے والا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت علم متضمن ہے، صفت علم پر یہ نام دلالت کرتا ہے، اور اللہ کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات میں سے ہے۔ السمیع ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے۔ البصیر ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو صفت بصر ہے وہ ذاتی ہے۔ اسی طرح دوسری قسم وہ ہے، وہ اسماء ہیں جس کے اندر صفت فعلی ہے، صفت فعلی، یعنی صفت فعلی سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی وہ صفات ہے جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، مشیت کے ساتھ تعلق ہے۔ مثلا الرزاق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ رزق دینے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رزق جسے چاہے دے دیتے ہیں، جسے چاہے اللہ اسے روک دیتے ہیں۔ ہاں، جس طرح ہے نا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے تو بغیر حساب کا رزق دیتے ہیں، یہ مشیت کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں اپنے مشیت کے مطابق۔ تو اس کو کہتے ہیں وہ صفات جو صفات فعلیہ پر دلالت کرتا ہے، وہ جو مشیت کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ کے صفت خلق، الخالق، پیدا کرنے والے، یخلق ما یشاء، جو مرضی اللہ تعالیٰ چاہے مخلوق پیدا کرنا چاہے اللہ پیدا کرتے ہیں، یہ مشیت کے ساتھ جن صفات کا تعلق ہے۔ وہ اسماء جس کے اندر صفات فعلیہ موجود ہیں، اور وہ صفات فعلیہ سے مراد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ کا تعلق ہے۔ اور یہاں بعض علماء نے یہ کہا کچھ اسماء ایسے بھی ہیں جو ایک اعتبار سے اس کے اندر صفت ذاتی ہے، ایک اعتبار سے صفت فعلی ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ ازل سے اللہ کے نام کے اندر، اللہ کی صفت کے اندر صفت کلام موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے جس طرح چاہے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے ہیں، وہ مشیت کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہے۔ تو یہ بعض نے ان دونوں کے درمیان میں ایک قسم بنائی ہے۔ اور ایک جو اللہ تعالیٰ کا اسماء حسنہ کا ایک قسم یہ ہے، وہ تمام اسماء جس کے معنی جو ہے نا تنزیہ اور تقدیس پر دلالت کرتے ہیں، اس کے اندر تنزیہ اور تقدیس، سلامتی کا معنی موجود ہے۔ وہ اسماء جو کہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور تقدیس کے اوپر دلالت کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ سے تمام عیوب اور نقائص کو پاک کرنا، اس کے اوپر دلالت کرنے والے اسماء، یعنی اس کے معنی یہ ہیں۔ مثلا القدوس، پاکیزہ، بہت ہی پاک ذات، القدوس کمال کے پاک ذات، جس میں تقدیس کا معنی کیا ہے، تمام عیوب سے اللہ تعالیٰ کو پاک کرنا، اس کے معنی یہ ہے۔ السلام، جو کہ ہر تمام نقائص سے سالم، سلامتی دینے والا، اور خود سلام ہے، السلام ہے، تمام عیوب اور نقائص سے پاک اور ذات۔ السبوح بھی یہی ہے، وہ تسبیح بھی تنزیہ کے معنی میں ہے، پاکیزگی کے معنی میں ہے۔ تو یہ وہ اسماء ہے، تیسری قسم یا چوتھی قسم وہ اسماء ہے جس کے معنی کے اندر اللہ کی تنزیہ اور تقدیس موجود ہے۔ اور چوتھی قسم وہ ہے، وہ اسماء بھی ہیں جو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے صرف ایک صفت اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے صفات کے مجموعہ ہے۔ نام ایک، اللہ کا ایک نام، اس کے اندر مختلف معانی متضمن ہیں، مختلف صفات متضمن ہیں،
ایک مجموعہ بھی ہے۔ مثلا ان میں سے علماء نے بہت سارے جو نے مثالیں بیان کی ہے، مثلا جیسے الحمید ہے، الحمید قابل تعریف، جس کی خوب تعریف کی جائے، تمام تعریف کے لائق ذات الحمید۔ الحمید کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تمام وہ تعریفی صفات جس کے ذریعے تعریف کی جائے وہ اللہ کے ہیں، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، وہ تمام صفات بھی اس کے اندر شامل ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام صفات صفات کمال ہے، صفات جلال ہے، صفات جمال ہے، ان تمام صفات کی وجہ سے وہی ذات ہی قابل تعریف ہے۔ تو اس صفت الحمید میں بہت سارے صفات اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح صفت المجید میں بہت اعلیٰ مقام والے، مجد والے، جس میں وسعت کے معنی ہیں، زیادتی کے معنی ہیں اور بہت زیادہ مبالغہ کے معنی ہیں۔ تو اس لیے جو نا اللہ تعالیٰ اپنے عظمت میں، ملوکیت میں، حکومت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی مقام والے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ جو قسمیں بنی، اور اس کے اور ایک قسم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کے اور ایک تقسیم یہ ہے من حیث الدلالہ، یعنی علماء نے اس میں بھی بحث کی ہے، اسماء کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں ان کے آثار ہوتے ہیں، اس آثار کے آگے متعدی ہونے کے اعتبار سے اس کے اقسام ہیں۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک قسم یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت جو اس طرح کے صفات کے اوپر متضمن ہے جو آگے متعدی ہوتی ہیں، وہ صفات متعدی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسے اسماء ہیں جس کے اندر کی صفت ہے وہ لازم ہے، یعنی اپنی ذات کے ساتھ لازم ہے۔ جو صفت متعدی کے اوپر متضمن ہوگا اس میں تین باتیں ثابت ہوتی ہیں، ان سے تین باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نام اللہ کے لیے ثابت ہو گیا، اور دوسری بات یہ ہے اس کے اندر جو صفت ہے جو متضمن ہے وہ صفت بھی ثابت ہو گئی، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو آثار ہے، اس کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے ہوتے ہیں، وہ بھی ثابت ہوتے ہیں۔ مثلا اس کی ایک ہی مثال ہم لیتے ہیں، السمیع، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوب سننے والے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے السمیع اللہ کا نام ہے، یہ ثابت ہو گیا، ہم اس سے پکار سکتے ہیں، اس کو کوئی نام عبد السمیع، امت السمیع نام رکھ سکتے ہیں، عورتوں کے نام ہو، بچوں کا نام ہو تو امت السمیع، اور مردوں کا نام ہو، بچوں کا نام ہو تو عبد السمیع نام رکھ سکتے ہیں، ہاں یہ اللہ کا نام ہے، یہ ثابت ہو گیا۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ کی صفت سمع جو کمال درجے کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی آواز اللہ کے اوپر مخفی نہیں، ہر آواز کو، ہر زبان کو، وہ تو زبان کے پیدا کرنے والے خالق ہیں، سب کو سننے والے، سب کو سننے والے، سب بولے ہیں سب کو سننے والے، جس طرح بھی بولے سننے والے، السمیع۔ سورہ مجادلہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ واللہ يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ یہ صورت، یہ آیت نازل ہوئی، کب نازل ہوئی کہ جب مدینہ میں ایک دفعہ آپ علیہ السلام اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھی عورت آئی، خولہ، حضرت خولہ آئی، وہ جو ہے نا اپنے خاون کے بارے میں شکوہ کر رہی تھی، یا رسول اللہ کہ میرا خاون اس نے جوانی میں مجھے استعمال کیا اور میں ابھی بوڑھی ہو گئی، میرے اولاد ہیں، ابھی اس نے مجھے زہار کیا، مجھ سے زہار کیا۔ زہار کیا ہوتا تھا اس وقت جاہلیت میں؟ لوگ کہتے تھے کہ انت علیہ کظہر امی، زہرک علیہ کظہر امی، کہ تمہارے پیٹھ جو ہے میرے اوپر میرے ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو وہ اس وقت جو ہے نا وہ ان کے رواج میں اور رسم و رواج میں وہ طلاق ہوتی تھی۔ وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بحث کر رہی تھی، یا رسول اللہ اب میرے ابھی اولاد ہے، اب میں بوڑھی ہو چکا ہوں، میں کہاں جاؤں، اب اس نے مجھے زہار کیا، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے بھی فرمایا اب تو میں کیا کر سکتا ہوں، تو تمہارا طلاق ہو گئی، بحث کر رہی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں حجرے کے کونے میں بھی بیٹھی ہوئی تھی، مجھے اس عورت کی جو ہے نا باتیں اتنے واضح نہیں ہو رہی تھی، مجھے معلوم ایسا ہو رہا تھا کہ کوئی شاید خاون کے بارے میں کوئی مسئلہ ہے، وہ کوئی بتا رہی ہے، اللہ کے نبی کو بتا رہی ہے، اللہ کے نبی اس کا جواب دے رہے ہیں، میں تھوڑا سا دور میں بیٹھی تھی، حجرے کے اندر ہی، اور جو ہے نا
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شکوہ، یہ جو بحث عرش معلیٰ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بحث سنی، فوراً آیت نازل فرمائی، قد سمع اللہ، یقیناً تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لی، قول التی، اس عورت کی بات جو کہ تجادل کا، وہ عورت آپ سے بحث کر رہی تھی فی زوجہا، اپنے خاوند کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع، پھر دوبارہ واللہ یسمع تحاور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری بحث کو سن رہے ہیں، کیونکہ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ خوب سننے والے اور خوب دیکھنے والے۔ تو یہ صفت سمع ہے، ہر تمام اصوات کے اوپر حاوی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا اس صفت سمع کے تقاضوں کو بھی پورا کریں۔ اب یہاں سے معلوم ہوا کہ جو صفات متعدی ہیں اس میں وہ نام کو ثابت کرنا، اس کے اندر صفت متضمن ہے اس کو ثابت کرنا، اس کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا۔ باقی جو وہ اسماء جو صفت لازمہ کے اوپر دلالت کرتا ہے، اس میں وہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اس میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ نام ثابت ہوتا ہے اور اس کے اندر صفت متضمن ہے وہ ثابت ہوتی ہے، یہی دو باتیں ہیں۔ تو باقی انشاءاللہ اگلے قواعد انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے اسماء الحسنیٰ کے فقہ حاصل کرنے کی، اس کے اندر بہت زیادہ گہرائی میں جا کر اس کے جو اصل مقاصد ہیں، اس کے فوائد ہیں، ان سب کو حاصل کرنے کی، اور اس عملی زندگی میں ان سب کے اوپر تطبیق کرتے ہوئے ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔